جب توکل کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اسباب ختم ہو جاتے ہیں، بغیر اسباب کے نعمتیں اور خزائن رحمت و احسان کے سامنے پڑے رہتے ہیں، مگر ہے مشکل، بہت مشکل کام ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری مرحوم نے واقعہ سنایا تھا ایک دفعہ کہ ہم مولانا عبید اللہ سندھی سے پڑھ رہے تھے مکہ میں، رمضان شریف کا مہینہ تھا، مولانا عبید اللہ بڑے معروف عالم تھے، تو جتنی چیزیں ان کی خدمت میں آ رہی تھی وہ لوگوں کو بیچتے تھے، اس کو دے دو، وہاں موزے میں، وہاں آدھے میں، وہاں ایک ملنگ ٹھہرا ہوا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں بالکل اذان خانے کی طرف مؤذن روانہ ہونے لگا، کھجور ہاتھ میں لے لی اور کوئی چیز یہاں چھوڑ دی۔ تو چونکہ مولانا پنجیر صاحب تھوڑے غصے والے تھے تو کہا کہ حضرت ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم آپ سے پڑھنے آئے، سب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، ہم نظر نہیں آتے، ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے قرآن شریف پڑھنے آئے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی نے بڑی بے نیازی سے کہا تو مت خفا ہو، تیرے لیے بھی اچھا انتظام ہو جائے گا۔ تو مولانا نے کہا کہ انتظام تو اللہ کر رہا ہے، آپ چھوڑ دے رہے، جیسے کوئی چیز پہنچتی ہے ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ، تو ہم نظر نہیں آ رہے جو 8-10 بیٹھے ہوئے۔ ہاں مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا تیرے لیے بہتر انتظام ہو جائے گا۔ میں نے کہا انتظام کیسے ہوگا؟ اذان شروع ہو رہی ہے، آپ یہاں کوئی چیز چھوڑ دیں، ایک کھجور نہیں کرنے دے رہے۔ اس دوران کے مؤذن اللہ اکبر کرنے لگا، اس کلمے کے ساتھ ایک آدمی گیٹ سے اندر دوڑتا ہوا اور ایک بڑا ٹرے ہاتھ میں ہے، اس میں پلاؤ بچھا ہوا ہے، اوپر خورما ہے، کئی قسم کے فروٹ ہے اور ٹھنڈے شربت کے جگ اس کے ساتھ آٹا پکڑے ہوئے، حضرت کی خدمت میں آ رہا ہے۔ حضرت معاف کرنا دیر ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا تو اپنے جہنم گھر ایسا۔ مولانا پنجیر نے مجھے بتایا کہ میں ڈر گیا، دیکھیے کہ اس آدمی تو کامل ہے اور طرح کا، جس بے نیازی اور دھڑیلے سے کہا نا کہ آپ کا بہتر انتظام ہو جائے گا، کا وہ جملہ اور یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا کہ اللہ اس مبارک گھڑی میں اپنے کامل شیخ کو کوئی تکلیف نہ دی۔ تو کام بہت کچھ حضرت کے آگے آگے کر رہے تھے، لیکن حضرت نے صرف زمزم کا پانی پیا اور بس پھر اپنے معمولات میں لگ گئے، اور وہ جتنی چیزیں آئی تھی ان میں سے ایک کو بھی شاہ تک آتی، اور فرمایا کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کرتے تھے اور نہ پسند کرتے تھے، کیا اتفاقی معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو کہے کہ تم بھی خدا کے سپرد ہو، ہمارے دینی مدرسے اللہ کے سپرد ہے، ہمارے درس اللہ کے حوالے ہیں، ہمارا محافظ و نصرت کرنے والا اور یہاں خزائن بھیجنے والا اللہ جل جلالہ ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، بس اگر انہوں نے اسلام لائے، اپنے آپ کو اس طرح سپرد کر لیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو واقعی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس بے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ دیکھ رہے ہیں بندوں کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے احکام کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو، بغیر حق، ناحق۔ یہ مطلب نہیں کہ برحق قتل کرے، نبی کو جب بھی قتل کیا جائے گا ناحق ہی ہوگا۔ ویقتلون الذین، اور قتل کرتے تھے ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو حکم کرتے تھے توحید کا۔ قسط کا معنی ہم نے کیا ہے وحدانیت، جو توحید بیان کرنے والے طلباء تھے۔ من الناس، لوگوں میں، فبشرہم بعذاب علیم، پس خوشخبری دے ایسوں کو، یعنی خبر دے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کی نیکیاں ضائع ہو گئی دنیا آخرت میں، وما لہم من ناصرین، نہیں ہے ہوگا ان کے لیے مددگار۔ الم ترى، آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا ایک حصہ آسمانی کتاب کا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں دعوت دی جاتی ہے کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، کہ فیصلہ ہو جائے ان کا، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑتا ہے ایک گروہ ان میں، وہم معرضون، اور یہ ہے ہی اعراض کرنے والے۔ یہ اشکال کا جواب ہے کہ اہل کتاب تو ایک بھی آپ کو نہیں مان رہا، جواب دیا کہ اہل کتاب اپنی کتاب کو کون سنبھال رہا ہے؟ اہل کتاب اپنی کتاب سے منحرف ہے اور معرض ہے، تو جو اپنے دین پر پورا قائم نہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا،
یہ اس لیے کہ کہتے ہیں ان کی اور دلیری بغیر دلیل کے، جرأت بلا دلیل، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودات، مگر دن گنتی کے، وغرہم فی دینہم، دھوکہ دیا ان کو دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، وہ جو گھڑتے تھے، ان کے جھوٹ اور گھڑت نے ان کو مغالطے میں ڈالا۔ فکیف اذا جمعناہم، کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اکٹھے کریں گے، لیوم، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں شک نہیں، ووفیت کل نفس، پورا دیا جائے گا ہر انسان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، ان کی نیکیاں کم نہیں کی جائے گی۔ ظلم مانا نقص الحسنات، نقص الحسنات۔ یہ قیامت کب ہوگی اور کون قائم کرے گا؟ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، اللہ کے اختیار میں ہے اس دن کا برپا کر۔